فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے سفر شریف کی آج چاند رات ہے۔ تمام عاشقان رسول کو سفر شریف کا چاند مبارک ہو۔ معاذ اللہ بعض لوگ سفر کی بعض تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء ہمارے سفر کو سفر خیر کہتے ہیں، بھلائی کا مہینہ ہے، یہ سفر الخیر ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ تو سفر الخیر کا چاند تمام عاشقان رسول کو سفر الخیر کا چاند مبارک ہو، خیر مبارک ہو، عاشقان رسول کو سفر المظفر کا چاند مبارک ہو، خیر مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، ویسے بھی خیر مبارک۔ ہم تو اس کو مطلب ماہ رضا کا نام دیتے ہیں کیونکہ 25 سفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج چاند رات ہے سفر شریف کی اور عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا پہ ایک تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بچنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ واہ، خوب کسی کی سوچ ہے، یہ زبردست۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم مطلب کسی کو خوشی میں ساتھ نہ دینا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر کوئی ہماری غم میں شریک نہیں ہوتا تو بہت زیادہ یاد رہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی تجربہ ہو، جیسے آپ کی شادی ہوئی ہو تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا کہ یار فلاں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا،
اتنا. لیکن آپ کے یہاں اگر کوئی میت ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پھر آپ کو بڑا یاد رہے گا کہ یار دعا سلام تو اس سے اچھی تھی لیکن یار میری ماں کے جنازے تک میں یہ نہیں آیا. تو اس کو بڑا فیل کیا جاتا ہے. تو یوں دکھ کے وقت کندھے پر ہاتھ رکھنا بڑا کارآمد ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے یادگار ہے, کبھی کبھی میں شاید سنایا ہوگا میں نے مدنی مذاکرے میں بھی, کہ ایک نوجوان, مجھے تو بعد میں سب پتہ چلا کہ یہاں والدہ فوت ہو گئی, میں ان کے گھر چلا گیا, ابھی تو لاش رکھی ہوئی تھی گھر میں, کچھ پڑھا کے آ گیا, پھر نماز جنازہ میں شریک ہوا, پھر تدفین میں قبرستان پہنچا میں, تو وہ مطلب یعنی کہ اس میں سارا شرکت کی میں نے. جنازہ تو خیر میں نے نہیں پڑھایا تھا, دوسروں نے پڑھایا تھا, میں شریک ہوا تھا بہرحال. تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو آپ سے دور ہو گیا تھا, اب مجھے توجہ تھی نہیں, اور میں آپ سے دور ہو گیا تھا, کترا کے نکل جاتا تھا. ایک صاحب نے میرے فلاں نے, میں جانتا تھا اس کو, اس نے مجھے آپ کے بارے میں بڑا مس گائیڈ کیا تھا. پھر وہ کہ اب میری ماں کا, میرے والد, ہاں میری ان کی ماں کا یا والد صاحب کا خیال, والد صاحب کا انتقال ہوا. تو جس نے مطلب آپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا, یہ تو بالکل ایسا تو نہیں ہوا, اور آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا مطلب میرا ساتھ دیا میری ماں کے جنازے میں, اور وہ شخص مطلب نماز جنازہ تک میں نہیں آیا. تو یوں اس نے اس کو چھوڑ دیا, اور یہ شاید آج کی تاریخ تک ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ تھی, وہ اہل محبت. تو یہ ہوتا ہے کہ برے وقت میں ساتھ دو نا تو بڑی ترکیب مناسب اور اچھی بن جاتی ہے. تو خوشیوں میں نہ بھی جائے تو بعض اوقات چل جاتا ہے, لیکن ہمیں خوشیوں میں بھی آنا چاہیے اور غمی میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ خوشی کے وقت کندھے پر ہاتھ رکھنا, کسی کو سہارا دینا, اس کی مطلب یعنی کہ دکھ بٹانا, یہ اس کو بڑا مطلب یعنی کہ دل جوئی کا باعث ہوتا ہے اور بڑے ثواب کا بھی کام ہے. جبکہ خوشی میں بجنے والی تالیاں لکھا ہے اس میں, تو تالیاں تو خیر وہ مثال دی ہے کہ خوشی کے وقت مطلب ساتھ دینے کے بجائے غمی کے وقت ساتھ دینا زیادہ مفید رہتا ہے. اور تالیاں بجانا تو ویسے تالیاں بجانا ناجائز ہے, ہاں یہ خیال رکھیے گا. ہمارے یہاں بعض جلسوں میں بھی تالیاں بجتی ہیں اور خاص موقعوں میں لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات مذہبی جلسوں میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ بجتی ہوں. تو اب جگہ جگہ طرح کے رواج ہیں مطلب, تو لیکن یہ کہ یہ اسلامی رواج نہیں ہے. آج تک اگر کسی نے تالیاں بجائی ہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ بھی کرے. تالیاں بجانا, بعض جگہ ڈیسک بجاتے ہیں ٹک 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 ٹک, یہ بھی اسی طرح ہے, یہ بھی نہیں بجانا ہے. بالکل اس سے نہیں. ہم نے مطلب ہمارے یہاں اسلامی طریقہ کیا ہے, جب خوشی حاصل ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, یہ خوشی کے وقت تالیاں بجاتے ہیں, خاص موقع پر, خاص وقت یا خاص چیز دیکھ کر, سمجھے. تو ہمارے یہاں جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے, 39 مسلمان ہوئے تھے اس وقت, دار ارقم میں تعلیم ہو رہی تھی, درس و تدریس و جو بھی دین سیکھ رہے تھے صحابہ کرام, ان کی تعداد 39 تھی اس وقت. وہاں 39 کل ایمان لے آئے تھے. تو اس وقت فاروق اعظم آئے تو 40 کا فگر پورا ہوا. متمم الاربعین آپ کو کہا جاتا ہے, 40 کا عدد پورا کرنے والے. تو اس وقت مسلمان بہت خوش ہوئے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت مطلب دبنگ اور ماشاءاللہ بڑی اہم شخصیت کے تھے, تو اس لیے بہت خوشی ہوئی. اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کے وہ نعرے لگائے کہ قریب کے پہاڑیاں جو تھی وہ گونج اٹھی. تو یہ ہمارا طریقہ, یہ اللہ اکبر کہنا ہے, نعرے رسالت یا رسول اللہ کہنا ہے, سمجھے. یہ تالیاں بجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ گھسا کہاں سے, اس کو نکال دو باہر. ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے, شیطان نہیں کرنا ہے. شیطان کے طریقوں کو ہم نے مطلب نکال دینا ہے اپنے اعمال ناموں سے, اپنے کردار سے, اپنے انداز سے. بلکہ کہیں ایسی جگہ پھنس بھی جائے نا کہ جہاں تالیاں بجتی ہوں اور بج رہی ہو, تالیاں بجنے لگی, تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے اٹھ کے چلے جائیں. گناہ ہو رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اور مسکرا رہے ہیں, آپ کو احساس ہونا چاہیے اس کا. ایسی جگہ جانا بھی درست نہیں ہے کہ جہاں یہ گناہ بھرے انداز ہوں, میوزک چل رہا ہو, تالیاں بج رہی ہوں وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوا ہے.
کہ امیر اہل سنت کی پوتیوں اور نواسیوں کے نام کے بعد بائی آتا ہے، جیسا کہ حبیبہ بائی، اسما بائی وغیرہ. کیا ہم نام کے بعد بائی یہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نام بہت اچھے لگتے ہیں، پلیز رہنمائی فرما دیں. تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پابندی تو نہیں ہے کسی پر. دراصل وہ بعض قوموں میں لفظ بائی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ میمن ہیں نا، میمن ہیں، گجراتی ہیں، اس کے علاوہ بعض اور قومیں بھی ہیں کہ جن میں یہ لفظ بائی استعمال کرتے ہیں عورت کے نام کے ساتھ. جیسے انگلش میں مس بولتے ہیں، مس غالباً میڈم بھی بولتے ہیں. یہ کیا ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے، مس، میڈم، جناب. جیسے مرد کو جناب، عورت کو یہ مس میڈم، اور اردو میں وہ غالباً آنسہ بولتے ہیں، آنسہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میمنی زبان میں ہماری جو خواتین، خاتون بھی دراصل لفظ جو ہے نا یہ بھی احترام کا ہے. ہمارے عام عورت کو بے پردہ، بے نمازی عورت کو بھی مطلب وہ خاتون بول دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایکچولی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ خاتون ایک احترام کا لفظ ہے. جیسے خاتون جنت ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کرتے ہیں. حرج نہیں خاتون، اگر کسی نے عورت کو بولا تو خاتون. خاتون جنت تو بی بی فاطمہ کا لقب ہے. تو یہ مطلب تو ہمارے یہاں بائی بولتے ہیں، گجراتی والے بھی بائی بولتے ہیں عورت کو. تو بچیوں کو بھی بائی میں بولتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے لفظ، تو ہم اپنی بچیوں کو بائی بائی بولتا ہوں. لیکن دیگر زبان والوں میں عام طور پہ نہیں بولتا کہ ان کی سمجھ میں شاید نہیں آئے گا یہ کیا ہوتا ہے. جیسے سوال آیا تو اگر دیگر زبان والے بولیں تو ظاہر ہے کسی قوم کا اجارہ تو نہیں ہے اس لفظ پر، منع کون کرے گا ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مدینے جاؤں مڑ کے واپس نہ آؤں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بھائی صحیح بات ہے، جب آقا بلانے چاہیں تو کوئی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کہاں کا منصب، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. چلے پھر اسی بات پہ ایک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. عرش کے معراج والے، رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی بولو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. زور سے بولو. دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. بولو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. ہم بھی مدینے جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی سلام پڑھنا چاہتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہماری رہنمائی کریے اور ہمیں بتائیے کس طریقے سے ہم جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ویسے ظاہری طور پر تو لوگ پیسوں سے جاتے ہیں، پیسے جمع کریں، آپ ویزے لگوائیں، مدینے چلے جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج سے محروم رہتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں نہ مدینہ دیکھتے ہیں. ہوتے اس طرح کے کئی، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، تو ایسا ہے تو جلدی جلدی ہمت کریں اور اسی سال حج کا شرف حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی شروع کر دیں. تو یہ مطلب مدینہ جانے کے لیے درود شریف کی کثرت کریں. آپ بہت درود پاک پڑھیں، سرکار کو یاد کرتے رہیں، مدینہ شریف کا تصور بار بار باندھتے رہیں، تو خواب میں تو انشاءاللہ جلدی جلدی مدینہ پہنچ جائیں گے. جن چیزوں کا دن میں خیال ہوتا ہے نا ذہن میں، تو بعض وقت خواب میں وہ آ جاتا ہے. تو مدینہ مدینہ مدینہ
کرتے رہیں گے, مدینے کو یاد کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ خواب میں مدینے پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے. دعا بھی کرتے رہیں اس کے لیے کہ آقا مدینے بلا لو, آقا مدینے بلا لو, آقا مدینے بلا لو, تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل مجھے اس سال زندگی میں پہلی بار حج کا نصیب ہوا. بہترین طریقے سے حج کے ارکان انہوں نے سکھائے. یہاں پاکستان میں تربیت کی, وہاں ایون کہ منی میں, مزدلفہ میں, جہاں جہاں ضرورت تھی ہمیں وہاں انہوں نے سکھایا. ہر جگہ جا رہے تھے تو ہمیں پہلے گائیڈ کر رہے تھے, پھر ہمیں لے کے جاتے تھے. نماز کی اپلیکیشن ہے, اس میں طریقہ کار تھا, تو کافی آسانی ہوئی ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ساتھ جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو قدم با قدم رہنمائی ملتی رہی ہے, ہر ایک چیز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہاں سے حج سکھا کے بھیجتے ہیں آپ کو. آج الحمدللہ بڑا اچھا ذوق ملا. مدینے کی یاد نے وہ تڑپا دیا کہ کیا کھویا کیا پایا, مدینہ یاد آیا ہے, تو بڑا اچھا لگا. کہ بلا میرے سننے سے دعا کی التجا ہے کہ ہمیں جب تک زندگی ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہے, اور جب وقت آخر آئے تو جنت البقیع نصیب ہو جائے. میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا ہے. میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی سے. آج جو کچھ بھی ہمیں حج پہ گئے ہیں میرے اہل سنت کے صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جذبہ دیا. میں نے جو یہ سال جو حج 2025 کیا ہے, یہ تقریباً میں نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہی کیا ہے. اس کے علماء جو دعوت اسلامی کے ادھر مکہ اور مدینہ میں جو مبلغ تھے ان کے ساتھ, خاص طور پہ حاجی اظہر اطاری, ان کے ساتھ میں نے یہ حج کیا ہے. رفیق الحرمین جو ہے نا وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا. علماء نے اس کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت صاحب نے یہ حج کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس میں سارا بیان کر دیا ہے. اگر یہ رفیق الحرمین میں اگر کوئی ساتھ لے کے جائیں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور میں نے محسوس کیا کہ رفیق الحرمین جو کتاب ہے وہ ہر حاجی کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. میں تقریباً 20 سال سے میرے اہل سنت کا مرید ہوں, تو میں نے زیارت نہیں تھی کی لائیو. جب امیر اہل سنت آ رہے تھے تو میں نے جب میری نظر پڑی ہے مرشد کریم پر تو مجھے یہ پتہ کر کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے جو وہ اللہ والے ہی ہیں. مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے, بہت اچھا لگا شرکت کر کر. وہاں سے آ کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے انسان کو, جو ضروری ہے ہمارے لیے. مجلس سے حج عمرہ نے جو مفتیان کرام کے نمبر وغیرہ دیے ہوئے تھے, اسپیشل جو حج کے لیے سروس جاری کی جاتی, اس کا ماشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اچانک پیش آ جاتا ہے تو وہ مفتی صاحب سے پوچھیں اور فوری ماشاءاللہ رپلائی کا آنا, اس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں ایک تو تربیت ہماری کی کہ کس طرح ہم نے حج کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہوٹلوں میں جا کر منا میں عرفات میں دعائیں بھی کی. ماشاءاللہ جو تڑپ دکھاتے ہیں, تڑپ سکھاتے ہیں مدینے پاک کی, مدینے اور مکہ شریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اولیاء اعظام کی, یہی بہت اچھی بات ہے جی الحمدللہ. جدائی کی بھی جو ماشاءاللہ وہ باتیں سکھاتے ہیں, اس کی بھی تو تڑپ ہوتی ہے, اس کی علیحدہ تڑپ ہے. جو حسرت ہوتی ہے ادھر جانے میں اس کی جو تڑپ جگاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے اس کا. میرا نام محمد شعیب تنویر اطاری ہے, میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس سال 2025 کا میں نے دعوت اسلامی مجلس سے حج عمرہ کے ساتھ حج کیا. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جیسے ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رکعت اور سوز رکھتے ہیں, حج کے بعد بھی وہ سوز اور رکعت کیسے برقرار رہے گا؟ بڑے پیارے پیارے تاثرات حاجی صاحبان نے دیے. اب یہ کہ جو ان مقامات پر ہے مکہ پاک میں, مدینہ منورہ میں, ظاہر ہے کہ وہ فضائیں وہ ہوائیں تو اپنے وطن میں نہیں ہیں, تو اسی طرح کا سوز تو یہاں کہاں ملے گا وطن میں. تاہم یہ کہ اگر اس کی یاد دل میں بسی رہے اور دل میں احساس رہے کہ میں مطلب وہاں گیا لیکن افسوس کہ سارا وقت میں نے غفلت میں گزارا اور کچھ کر نہیں پایا, تو جاتے وقت تو یوں ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا, یہ پڑھوں گا, اتنے قرآن ختم کروں گا, تو اتنے طواف کروں گا, اور وہاں جا کر بعض اوقات یہ کہ بندہ جو ہے ادھر ادھر الجھ کر رہ جاتا ہے, تو کچھ کر نہیں پاتا. تو اس طرح سوچے پھر وہاں کی
फ़ज़ाओं को याद करके दोबारा अपने दिल में इसका शौक़ बढ़ा कर, हसरत बढ़ा कर कि मैं दोबारा हाज़िरी दूँ, मैं दोबारा हाज़िरी दूँ, तो इस तरह मतलब इंशाअल्लाह आपको ज़ौक़ मिलेगा। फिर ये कि फ़िराक़ मदीना के ताल्लुक़ से नातें और कलाम सुनने से भी बड़ा ज़ौक़ जो है ना ये पैदा होता है और बढ़ता है मतलब अपने अंदर। तो इस तरह के कलाम पढ़ें। दरअसल दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे ना, दीनी माहौल में, और आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी तो इंशाअल्लाह ये सोज़ो गुदाज और रिक्कत नसीब होती रहेगी। वरना हर तरफ माहौल जो है ना वो बड़ा अजीब व गरीब है। दुनियावी माहौल है कि बंदा बहुत कुछ वहाँ रोता है धोता है सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ आकर फ़ौरन उसको ऐसा मतलब कहकहों का और ठट्ठा मस्करियों का और माहौल मिल जाता है कि वो सारा जो वहाँ जो था ना वो अंदाज फ़ौरन चेंज हो जाता है। इसलिए अपने माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तरकीब बनी रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सोज़ो गुदाज नसीब फरमाए। तैबा की जुदाई ने जीने का मज़ा बख्शा, इसी का शेर है, कोई लफ्ज़ भूलता नहीं हूँ तो। तैबा की जुदाई ने जीने का मज़ा बख्शा, मैं कैसे कहूँ जीना दुश्वार नज़र आए। न सरकार के मदीने की अगर जुदाई की तड़प दिल में सही मानों में रच बस जाए ना तो फिर यहाँ भी मदीना ही मदीना है। मदीना याद आना ये भी बहुत बड़ा मतलब है कि ज़ौक़ और बहुत बड़ा मतलब है कि लुत्फ़ का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद नईम अत्तारी है, मैं सीवालैंड क्लिफ्टन से बात कर रहा हूँ। हुजूर आपसे ये सवाल है कि ये देखा गया है कि इमाम साहब दूसरी और तीसरी रकात में खड़े होते हैं तो जो लोग कुर्सियों पे नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो पहले से हाथ बांध लेते हैं, तो ये करना कैसा? आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और मेरी दिल जोई के लिए आप मुस्कुरा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? सवाल तो मैं समझ गया, जवाब समझ में पूरा आ नहीं रहा, जवाब मेरे जहन में नहीं आ रहा। सवाल मैं ये समझाऊं कि इमाम साहब जैसे कि तकबीर इंतकालात जब कह रहे हैं तो सज्जे से वो उठे क़याम की तरफ, मसलन सज्जे से क़याम की तरफ उठे तो एक यानी इसमें वक्फ़ा होता है ना, लंबा वक्फ़ा होता है। और जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है तो वो सज्जे से खाली इशारे से सज्दा किए कर रहा है तो यूँ हो जाएगा, तो वो हाथ बांध लेता है। और इमाम साहब भी उठने की पोजीशन में है, उसने अभी हाथ बांधे नहीं है, तो इस मुक्तदी ने पहले से हाथ बांध लिए, तो ये क्या है, इसका ऐसा करना कैसा? सुन्नत तो यही है कि इमाम के पीछे पीछे ही आएगा, इमाम से पहले वो नहीं आएगा। तो उसका क़याम तो यही है कि ये इशारा छोड़ के हाथ बांध लेगा। तो हुक्म तो यही बनेगा कि वो इमाम को सीधा खड़ा होने दे, इसके बाद ही वो क़याम की तरफ आए, ताकि ये सुन्नत की अदायगी हो। हदीस पाक है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम बनाया है इसलिए जाता है ताकि उसकी पैरवी की जाए, उसके पीछे चला जाए। तो अब ये पीछे चलना इसी तरह होगा कि पहले इमाम को मुकम्मल खड़ा होने दे, उसके बाद फिर ये हाथ बांधे, इशारा ख़त्म करे अपना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, हसद की एक नई किस्म सुनने में आती है, डिजिटल हसद, जिसमें लोग दूसरों की पोस्ट वीडियोस देखकर खुद को हकीर नाकाम महसूस करने लगते हैं और अंदर ही अंदर ऐसी आग में जलने लगते हैं कि सामने वाले को जलाकर ही दम लेते हैं। तो शरीयत इस ज़हनी अजाब से निकलने का क्या हल पेश करती है? क्या रियाकारी सिर्फ ज़बान से नहीं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की स्टोरी से भी होता है? क्या हसद की जदीद शक्ल डिजिटल एहसास कमतरी है? हुजूर इस पर रहनुमाई फरमाएं। मैं सवाल की गहराई तक पहुंच नहीं सका, हाजी इमरान अगर समझा लें मुझे। मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल पर हमने किसी पोस्ट पर किसी की भी वीडियो या इस तरह कोई चीज़ देखी, उसकी तरक्की देखी या उसका कोई नाम देखा, उसकी शोहरत देखी, उसके लाइक ज़्यादा हो गए या उसको ज़्यादा पजीराई मिलने लग गई। अब ये देखकर देखने वाले को लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर वो ख़ुद को भी एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है और उसके मुतालिक भी अगर हो सकता है उसका हसद में वो मुब्तला हो रहा हो कि फिर वो कि इसकी ये तरक्की या इसकी शोहरत या इसके ताल्लुक़ से जो नेक नामी हो रही है वो देखकर उसको एक जलन
پیدا ہو رہی ہو، اور وہ حسد کی جو تعریف ہے اس تعریف پر اگر وہ اترتا ہو تو واللہ علم کہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا وغیرہ، تو اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی مطلب کہ پھر اس طرح کی پوسٹوں پہ پھر وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں، یا پھر آپس میں گفتگو میں اس کے بارے میں پھر طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ اب یار اب یہ سوشل میڈیا پر ہی مشہور ہو گیا، بس آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو کنٹینٹ کو بنا کر دے دیتا ہوگا تو اس کی چل پڑی وغیرہ وغیرہ، پھر نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو۔ میں جو سمجھ پایا ہوں شاید یہ اب یہ ہے تو مطلب کھوٹا مطلب دل جلانے والا معاملہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کسی کے لائق زیادہ ہیں تو کوئی وہ ترقی زیادہ کر گیا سوشل میڈیا میں، تو اب اس میں دل جلانا تو یعنی اسی صورت میں وہ ترقی ہوتی ہے عام طور پہ، یعنی مذہبی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے نا کہ جھوٹ زیادہ بولے، ایکٹنگ زیادہ کرے، شوشے زیادہ چھوڑے، افواہیں اڑائے، تو اس کے لائق ہی لائق ہے۔ وہ لائق ہیں یا نالائق ہیں جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ وہ اس طرح مطلب یہ کہ ان سے اب کیا دل جلانا تھا یار، آدمی مطلب دیکھے تو کسی نیک آدمی کو دیکھے تو اس لیے دل جلائے کہ افسوس میں نیک نہیں بن سکا، تو اس میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوگی کہ یہ اس کی نیکیاں ہٹ جائیں اور میں نیک بن جاؤں، ایسی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اگلا مطلب ماشاءاللہ تہجد پڑھتا اور میں یار فجر تک سے محروم ہوں، تو یوں دیکھ کر اپنا دل جلائے کہ میں یار فجر تو پڑھوں کم از کم، میں مطلب تہجد بھی پڑھوں کاش، مطلب تو یہ تو ایک مطلب بہت اچھا مطلب ہے کہ اچھی سوچ ہے۔ باقی یہ سوشل میڈیا میں کسی ترقی دیکھ کر، یہ ترقی جو نا یہ بلبلے کی طرح ہے، سمجھے، وہ بلبلے کی طرح پھٹ جائے گی، اگر کوئی شیر کا سوا شیر آ گیا نا اور اس کی پولیں کھولنی شروع کر دی نا تو یہ منہ دکھانے جیسا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مطلب اس پر تو جو دل جلاتے ہیں میں ان کو مطلب ہے کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی برف پیش کروں گا کہ اپنے دل پہ رکھ لو اور مدینہ کا رخ کر لو، کہ یار یہ بار بار مدینہ شریف ماشاءاللہ اس کو حاضری نصیب ہوتی ہے، میں تو ایک بار بھی نہیں گیا، اور روے دل جلا کے کاش اسی کے صدقے مجھے بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہر سال یہ حج پر اس سعادت پاتا ہے اور میں یار ابھی تک نہیں جا سکا، کاش اس کے صدقے میں بھی حاجی بن جاؤں۔ تو یعنی کہ اچھائیوں میں کسی کا مطلب کسی کو دیکھ کر اپنی کمی پر اپنا دل جلائے، اس لیے کہ مطلب میں ایسا نہیں بن سکا، کاش میں ایسا بن جاؤں، تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال وہ جنرل بات ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ ماحول دیکھ کر تو علاج ہی مانگا ہے کہ اس کا علاج کیا، تو یہ علاج ہے۔ باقی اس کا حسد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسد بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مطلب اتنی ترقی کر گیا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تو یوں کر کے بھی مطلب، تو اب یہ کہ حسد کی صورتیں ہیں کہ ایک آدمی گناہ میں بہت بڑھ گیا، یعنی کہ بدترین میوزک کا یہ آرٹ جانتا ہے، بہترین لوگ بولتے ہوں گے، میں بدترین بولوں گا، تو بدترین میوزک کا وہ آرٹ جانتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر حسد کرتا ہے یعنی چاہتا ہے کہ یہ چیز اس سے جاتی رہے تو یہ صحیح ہے۔ یا کوئی دولت مند ہے، دولت تو نعمت ہے، دولت مند ہے لیکن اپنی دولت کی وجہ سے یہ ظلم کی آندھیاں چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھوا لیتا ہے، تھانے میں بند کروا دیتا ہے، اور تکبر کرتا ہے اور غریبوں کو مطلب انہیں خون چوستا ہے۔ تو ایسے شخص کی دولت سے ان معنوں پر یعنی حسد کرنا، کہ حسد ہوتی ہے کسی کے نعمت چلے جانے کی تمنا کرنا، کہ اس کے نعمت کو زوال لگ جائے، اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے، اس کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو اگر اس لیے اس مالدار سے حسد کرتا ہے کہ اس کا مال چلا جائے تاکہ غریب جو ہے وہ سکھ کا سانس تو لیں، یہ حسد اس کی مطلب بری نہیں ہے، گناہ والی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے اس میں، کہ یہ مسلمانوں کی، غریبوں کی ہمدردی میں ایسا سوچ رہا ہے۔ تو اس کے موقع کی مناسبت ہے، لیکن جنرلی جو حسد ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا۔ حسد مطلب کسی کے نعمت کے، وہ جو اچھی نعمت ہوتی ہے خامہ خامہ دل وہ جلاتا ہے اور مطلب یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ پاک نے شکل و صورت اچھی دی ہے، حسین ہے، اور اپنا آئینے میں دیکھتا ہے تو مطلب بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں چہرے پر، وہ بھی کالے کالے، تو اب یہ گھبراتا ہے کہ یار میں تو بدصورت ہوں،
یہ یار سب لوگ اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ اس کا شکل و صورت اچھی ہے, کیسا ہنس ہنس کے بات کرتا ہے, اور مطلب دانت بھی کیسے موتی جیسے اس کے. میرے دانت تو یار پیلے پیلے ہو گئے, صفائی خود نہیں کرتا حالانکہ, سمجھے. تو اس طرح وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی جیسا بدصورت بد شکل ہو جائے, یا کم از کم یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی یہ نعمت جو ہے نا حسن والی ہٹ جائے. تو یہ حسد برا ہے. اور حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یوں موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. نعت اچھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے حسد کی کہ یار اس کی آواز گلا بیٹھ گیا تو یار اچھا ہے, میری بھی ذرا کوئی میرا بھی کوئی بھاؤ پوچھے گیا. تو یہ بھاؤ پوچھے یہ مطلب ایک سائڈ ہے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ خالی اتنی تمنا کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے, اس کی یہ نعمت اس سے چلی جائے, یہ حسد ہے اور اس پر بھی گناہ. اچھا اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں بڑے بہترین, ان کے مطلب یعنی کہ قواعد جانتے ہیں تجوید کے اور بہترین قراءت کرتے ہیں, اللہ نے ان کو آواز بھی اچھی دی ہے, سمجھے. تو اب اس سے لیے ان سے حسد کرنا کہ یہ مطلب یوں ہو جائے بھول جائے. یا ایک حافظ صاحب ہیں, دو حافظ صاحب ہیں, ایک حافظ صاحب بڑے ذہین ہیں, مصلح پڑھاتے ہیں تو ان کو لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی, اور دوسرا پل ہی لقموں پر رہا ہے. وہ جب قرآن سناتا ہے تو دے لقمہ بھولتا رہتا ہے. اب اس کو اس حافظ صاحب سے حسد ہونا کہ یار یہ بھی میرے ایسا ہو جائے تو اچھا ہے, اس کی واہ اس کی نکل پڑی ہے, اپنے تو لوگ تنقید کرتے ہیں. یہ مطلب حسد بہت زیادہ ماحول میں ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں. تو حاسد جو ہے نا وہ ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم پر خوش نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حسن دیا, اس کو مال و دولت دیا, اللہ پاک نے اس کو اچھی آواز سے نوازا, ذہانت سے نوازا اس کو, اور یہ مطلب یعنی اس سے یہ چڑھتا ہے کہ اس کو کیوں ایسا ملا, یہ دور ہو جائے اس سے. تو یوں حسد بہت برا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب مختصر تھی, 100-125 پیج ہوں گے شاید, اس کا نام ہی حسد. یہ ضرور لیجئے پڑھیے, حسد کے بارے میں جاننا, کیونکہ یہ باطنی بیماری ہے, اندرونی بیماری ہے, اس کا ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا, اس کا علاج معلوم کرنا, یہ سب فرض ہے. حسد کے بارے میں ضروری احکام جاننا. تو یہ حسد, یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے لیجئے, اس کو پڑھیے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے نفع اٹھائیے اور پڑھیے اس کو, تو پتہ چلے یہ ہے کیا. یہ بیماری بہت عام ہے, بچے حسد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور کیا حسد کی ایک وجہ شہرت طلبی بھی ہے کہ مجھے شہرت مل جائے؟ یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, اور اس کو چونکہ شہرت وہ مل نہیں رہی ہے, اب کسی اور کو شہرت مل رہی ہے, تو اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو حسد ہو جاتی ہے کہ یار اس کی شہرت جب تک یہ مشہور ہے تب تک میں نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ اس کی شہرت کو برباد کرنے کے لیے اس پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں اور بہتان اور اس طرح کی چیزیں لگائے کہ یہ بدنام ہو جائے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. یعنی کسی کو چھوٹا دکھا کر میں بڑا بننا چاہتا ہوں. کہ یہ اس طرح کی چیزیں فیلنگ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے شہرت طلبی ہے. ایسا بھی مطلب یعنی کہ ہوتا ہوگا بالکل, کہ کسی کی شہرت کو دیکھ کر جلنا اور اس کی شہرت ضائع ہو جائے, مطلب اس کی شہرت جاتی رہے. تو یہ ایک نعمت تو ہے شہرت. اب کسی کو شہرت, اب جیسی شہرت میں نے اس شروع میں ایک وضاحت کی نا, اب کسی کو فلم ایکٹر ہے اس کی وجہ سے شہرت ہے, تو وہ شہرت اس کے لیے بربادی کا باعث ہے کہ جتنا یہ مشہور ہوگا اتنا مطلب آخرت اس کی برباد ہونی ہے. اس کے جتنے فین بڑھیں گے اتنے یہ تباہی پر مزید دلیر ہوگا اور آگے بڑھے گا, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو ایسی شہرت سے اگر یہ کوئی تمنا کرتا ہے کہ یار اس کی شہرت جائے تاکہ یار یہ بندہ مسجد میں نظر آئے اور اس کی آخرت سنور جائے, تو اب یہ کہ یہ اچھی تمنا ہے, نیکی کی تمنا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ مطلب شہرت تو ہے, مطلب وہ قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی دی ہوئی عزت
यूं तो सब कुछ कादिर अल्लाह ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये कि जो मतलब यानी कि जो नेकी के हवाले से बाज़ों को इज़्ज़त होती है, कि जैसे मैंने मिसाल दी क़िराअत की, या कोई तसनीफ़ अच्छी करता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, वो दीनी मज़ामीन आर्टिकल्स अच्छे लिखता है, अच्छी किताबें तसनीफ़ करता है, और दूसरा है कि उसको उस तरह लिखना नहीं आता, वो लिखता है तो मतलब उसकी मतलब कमज़ोर होती है लिखाई का अंदाज़ जो है, तो उसकी किताब ज़्यादा बिकती है, उसका आर्टिकल ज़्यादा पढ़ा जाता है और इसका कम। तो यूँ भी हसद का चांस तो है कि हसद हो सकता है, यार ये इसकी ये मतलब तरकीब है नहीं, आउट हो जाए और इसका जहन ख़राब हो जाए और ये सही लिख ना पाए, मैं सही लिख लूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये फिर दूसरा मतलब है। इन्हें ये शर्त नहीं है इसके लिए हसद की तारीफ़ में, भाई इतना है कि ये मतलब है नहीं इसकी नेमत जाती रहे। अगर ये भी एक तारीफ़ है कि उसकी नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो तारीफ़ की है वो ये कि उसकी ज़वाल नेमत की तमन्ना करना, ये हसद है। ज़वाल नेमत में नेमत छिन जाना, नेमत उसकी चली जाए, ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसकी तमन्ना करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हमें इत्तला है, बार्सिलोना स्पेन, फैज़ान मदीना USA, श्रीलंका कोलंबो, सियालकोट पंजाब, लिया पंजाब, मरकज़ी जामिअतुल मदीना सखर, जामिअतुल मदीना मसंग लाहौर, कंडियारो सिंध, वाल्टन टाउन लाहौर, जामिअतुल मदीना नेपालगंज, रायवंड लाहौर, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर, भैंस कॉलोनी कराची, दीनगाह पंजाब, जामिअतुल मदीना गुजर खान, दुरतुल हदीस शरीफ लाहौर, जामिअतुल मदीना माल रोड गुलबर्ग टाउन लाहौर, हाफिज़ाबाद पंजाब, डेरा गाजी खान पंजाब और विहाड़ी की हमें इत्तला है। और मदनी चैनल के ज़रिए बेशुमार मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखने की सआदत हासिल हो रही होगी। मीठा मदीना दूर है ना, जाना जरूर है मदीना, मीठा मदीना दूर है ना, जाना जरूर है मदीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका मेरे आका, मुझे तेरे बाप मैं बुला लो। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। अल्लाह पापा को मीठा मीठा मदीना दिखा, या अल्लाह पापा को बख्श दे। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, हर साबिए नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजैन भी जन्नती जन्नती, है अमीर मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। बारह रिसालत में इसकी हेडिंग है फ्रॉड से हिफाजत के लिए। बारह रिसालत में एक साहब ने अर्ज किया कि मैं खरीदो फरोख्त में धोखा खा जाता हूँ। फरमाया जब खरीदो फरोख्त करो तो कह दिया करो ला खिलाबा, इसका मतलब है धोखा ना हो। चुनांचे वो साहब ये कह दिया करते थे, खरीदो फरोख्त के वक्त वो साहब जो थे ला खिलाबा कह दिया करते थे। अच्छा,
हर काम के लिए वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुकान, मकान, किसी तरह का सामान, गाड़ी, कुर्बानी का जानवर वगैरह लेने या बेचने के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए जाएं, रास्ते में ला खिलाबा पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी हासिल होगी। अगर रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ला खिलाबा 100 बार पढ़ लिया करें, अल्लाह पाक के करम से रुका हुआ काम हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो बाद में जो मैंने कहा ना, वो हदीस पाक में नहीं है। हदीस पाक का हवाला दिया हुआ है, लेकिन बारीक लिखा पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे दूर से। हदीस पाक इतनी तक थी कि वो साहिब, चुनाचे वो साहिब ये कह दिया करते थे। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 111 हदीस नंबर 2407। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला खिलाबा वाली। जो ला खिलाबा आदमी सोचेगा यार ये अल्लाह का नाम तो कभी सुना नहीं था, ला खिलाबा पढ़ने का क्या। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बुखारी शरीफ में फरमाया कि उसको ला खिलाबा पढ़ा करो। इसके माना है धोखा ना हो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें हमारे सर आँखों पर, यहाँ कोई भी मतलब ऐसा सोचना नहीं है। तो ये ला खिलाबा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम तो अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। लेकिन हदीस पाक वहाँ तक है जो मैंने आपको बताया। जहाँ हवाला मैंने बयान किया ना, वो हवाला साथ में दे दीजिएगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो अगर इसका क्लिप निकलता है तो कि ये हदीस कहाँ से ले आया। इंशाअल्लाह ये बुखारी शरीफ से लाई गई है। तो जो इश्क़ रसूल में बुखारी पढ़ता है तो उसको मतलब मज़े का मज़ा आ जाता है। एक शेर याद आ गया मुझे, बे इश्क़ नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि एक किरायादार एक मालिक मकान के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझसे किराए की मद में एडवांस ज़्यादा ले लें और किराया कम कर दें। तो क्या ये इस तरीके से मालिक मकान से किराए पर मकान लेना जायज़ होगा? ये जायज़ नहीं है। इस तरह ज़्यादा एडवांस लेके कम किराया लेना ये सूद की मद में आता है। जो उर्फ़ी एडवांस है वो लेके उतना ही जो किराया बनता है उर्फ़ का उसी के हिसाब से लिया जाएगा। या कम करता है तो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जितना उर्फ़न एडवांस होता है उतना ही लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा एडवांस लेके किराया कम ले, ये जायज़ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। हसन अत्तारी मदनी है USA से, इनका सवाल मौसूल हुआ है। कह रहे हैं कि बाज़ लोगों की आदत होती है बयान और मशवरों के पॉइंट्स लिखते हैं और फिर उसे शेयर करते हैं, इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए लिखने में, और आपका क्या मशवरा है? इस तरह पॉइंट्स लिखकर आगे बताने चाहिए या नहीं? मेरे लिए तो आजमाइशें होती हैं, बाज़ औक़ात मेरी बात अधूरी सुनते हैं। ऐसा हाफ़िज़े आज़म में सब कमज़ोर हैं लोगों के, तो कुछ ना कुछ दाग देते हैं। फिर इलियास ने यूँ कहा, तो इलियास ने नहीं कहा होता। और इलियास की खैर सोशल मीडिया और इलियास तो इसलिए मतलब मैं तो कभी कभी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तो कई बार मना किया है, या बाज़ ईसाई भाई बाहर शहरों से और आते हैं, समझाता हूँ कि देखो मेरी बातें जो भी हैं सोशल मीडिया पर आपको नहीं देना है। अब क्या क्या बातों का गुफ्तगू होती है, क्योंकि वो सवाल जवाब भी लाइव होता है। लाइव यानी कि मदनी चैनल पर लाइव नहीं होता, वो डायरेक्ट होते हैं सवाल जवाब उसमें। जैसे यहाँ तो मदनी चैनल जो इस वक्त हम लाइव हैं, ये उमूमी मदनी मुज़ाकरा है, वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होता है। तो उमूमी में तो छानबीन करके सवालात आते हैं, डायरेक्ट जो सवाल आते हैं सूती पैगाम या वीडियो पैगाम वो भी तफ्तीश शुदा होते हैं। लेकिन वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में ये मतलब फेस टू फेस होता है, तो मगर वो रिकॉर्डिंग सब हो रही होती है, उस वक्त लाइव नहीं होते हम, तो उसमें वो बाज़ ऐसे सवालात कर देते हैं, कभी ऐसी गुफ्तगू हो जाती है, तो इसमें वो इम्कान रहता है कि ये कुछ आगे बढ़ा देगा कोई, तो हो सकता है आजमाइश हो। तो इसमें तो मैं कभी कभी मना करता हूँ, बल्कि कई बार मना किया कि मेरी बातें आप मत दिया करें। लेकिन अब हर आदमी अपना होता नहीं है, वहाँ भी
अंडरस्टूड है, मतलब हर आदमी मतलब हर वक्त होश में भी नहीं होता कि मैंने वो अभी इसको ये बताया और किसी ने इसको चौका मारा, मतलब कुछ भी हो जाता है, कोई आया गया तो या झोंका ही लग गया, वो रात देर से होता है मदनी मुज़ाकरा खुसूसी, तो इसलिए वो चलना मोहताती चाहिए। सवालात की भी कोशिश ये होती है उस वक्त इस्लामी भाई जो होते हैं वो पहले पूछ लेते हैं कि क्या सवाल करेंगे आप, फिर उसको इजाज़त देते कि हाँ करो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा खयानत करते हैं वो, लेकिन खयानत का दौर हो रहा है। फिर ये जब कुछ बोल देते हैं ना तो मैं बोलता हूँ यार ये इसको इजाज़त किसने दी, ये सवाल, तो वो फिर कभी कभी बोलते हैं मुझे वजाहत करते हैं कि इसने कहा था कि सवाल ये करेंगे लेकिन इन्होंने ये अपने तौर पर ही आगे पीछे हो गए हैं, तो यूँ नाक भी कटती है कभी कभी साहिल की, तो यूँ करते हैं। अब इसका क्या इलाज? बाज़ ऐसा सवाल होता है जवाब आता होता है आदमी को, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इसके, हर बात हर एक के सामने बोलनी नहीं होती है, खासा दीगल आमांगे नहीं मुनासिब करनी, हर एक इसको हजम नहीं कर पाता बात को, लेकिन वो कर लेते हैं सवालात इस तरह के, कभी कभार हो जाता है इस तरह। कोशिश होती है कि पहले से वो थोड़ी थोड़ी उसकी तफ्तीश हो जाए क्या सवाल करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये रिकॉर्डेड में आसानी है, वहाँ रिकॉर्डेड नहीं होते, यहाँ रिकॉर्डेड है लाइव मदनी चैनल पे, ये फ़ायदा है, इसमें नुकसान का अंदेशा कम है। हुकूमत के अपने मतलब यानी कि वो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, पिमरा जो चैनल्स की जो मतलब यानी कि शोबा है गवर्नमेंट का, उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। दीगर ममालिक में जगह जगह दावत इस्लामी काम कर रही है अल्लाह की रहमत से, जामियातुल मदीना है, फैज़ान मदीना है, तो हर मुल्क के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो सबको मतलब पेश नज़र रख कर बोलना होता है। यानी क्या क्या मतलब यानी कि मोहतात अंदाज में बोल कर बाज़ वक़्त में गुजर जाता हूँ, सबको पल्ले नहीं पड़ता होगा, या सोचते होंगे यार ये यूँ क्यों नहीं बोला, इस जवाब में तो ये तो ज़रूरी था, मैं इसको क्या पता कि क्या मैं फैज़ान मदीना पर पथराव करवाऊँ क्या किसी मुल्क के, या जामियातुल मदीना को ताले लगवाऊँ, या दीन का काम रुकवाऊँ, तो हर एक को नहीं समझ आती ये क्या बोलता है, तो डरता है। हाँ मैं डरता हूँ, जिसके बच्चे ज़्यादा हो ना वो डरता है कि मेरे बच्चे को कोई मार ना दे, कोई उठा कर ना ले जाए, तो मेरे बच्चे करोड़ों हैं, इन सबको मस्जिदों में रखना, मेरे को इधर उधर ख्वार नहीं करना, तो हिकमत अमली होती है। हाँ शरई गलती जहाँ भी हम करें आप बेशक हमारे दोनों कान खींच लें, बाकी खाली मसलियत या हिकमत अमली, हर एक अपनी हिकमत से कारोबार करता है, अपनी दुकान चलाता है, समझे, तो हमारी भी हिकमत अमलियाँ हैं जो शरीयत से नहीं टकराती, तो ओके, इसमें आपको मतलब ज़ाहिर है कि वसवसे नहीं पालने चाहिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच के निकलना होता है, तो किस बात में बच कर निकला अगर ये बोलता हूँ तो भी मसला हो जाएगा ना, बोलने का ही नहीं होता, न बोलवामा नौ गुण, ये गुजराती की कहावत है, तो नौ बोलने में 9 गुण 9 खूबियाँ हैं ना बोलने में, ये कहावत है, वरना हज़ारों खूबियाँ हैं ना बोलने में, एक चुप सो सुख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो आपने अभी चंद बातें इरशाद फरमाई, अल्लाह करे इस पर अमल की तौफीक नसीब हो जाए। मैं एक उधर बयान किया था तो उसके बयान माशाल्लाह इस्लामी भाई ने सुना, तो एक इस्लामी भाई ने उस बयान के कुछ पॉइंट्स तैयार करके दिए कि इमरान ने आज ये बातें बयान की, तो काफ़ी उससे कोशिश की और इसका मतलब तवज्जो से भी उसने सुना होगा, तो वो मेरे पास तकरीबन समझे कि 12-15 या 20-25 पॉइंट्स आ गए कि आज के बयान में ये बातें बयान हुई। तो वो जब मैंने पढ़ी और वो तो खुशी खुशी मिला कि वो जो इन्होंने लिखा करा तो एक इन्होंने माशाल्लाह काम किया, तो जो इनकी एक बनती थी पीठ थपकना कि हाँ यार आपने तवज्जो से सुना, इतना लिखा, लेकिन फिर मैंने इनको साया बयान किया कि बोलने में और लिखने में बहुत फ़र्क है। अब जो बात मैंने 5 मिनट में बयान की, आपने उसको आधी लाइन में लिख कर दे दिया कि इमरान ने ये कहा है, उसका सियाक़ो सबक तो सारा आपने निकाल दिया और वो उसको पॉइंट्स वाइज आपने जारी कर दिया, तो लोग तो ये कहेंगे यार ये को बोलने की बात थी, हालांकि अगर उसका आगे पीछे सुनेंगे तो पता चलेगा हाँ यार यही जो एक जुमला दुरुस्त बनता था। तो बाज़ औक़ात बोलने में और लिखने में उसको फ़र्क है, तो वो जो बोला गया
اگر اس کو تحریر یا نکات میں لانا ہے تو پھر وہ لفظوں کا انتخاب بھی پھر ایسا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی پڑھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ ہر شخص تو بیان نہیں سنا ہوا ہوتا. تو اس طرح کی غلطیاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے یہ کہا، جبکہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا ہوتا، اس کے آگے پیچھے اور 10 باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ تحریر کی طوالت کے خوف سے وہ حذف کر چکے ہوتے ہیں. اب ایسا کرتا سی کا دے دیتے حضور جس کی آستین کٹی ہوئی ہے، کبھی اس کا پیچھے کا دامن، اس کا کبھی دامن کٹا ہوا ہے، تو کبھی اس کا یہ بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بولے نہیں یار اس کو تھوڑا مختصر کرنا تھا کرتے کو، تو ہم نے تھوڑا 2-4 جگہ سے اس کو کاٹ دیا. تو یہ پھر وہ کسی کام کا کرتا بھی رہتا نہیں ہے. تو اس طرح کی بعض اوقات اسلام بھائیوں میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی کا لکھا ہوا گزر کا کسی کا لکھا بیان کیا ہوا لکھ کر کسی کو وائرل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ اس کو جس نے بیان کیا اس کو چیک کروانا ضروری ہے؟ اور کیا اس کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ ہر بات چیک کر لے گا؟ یہ میرے دل کی بات کی آپ نے کہ وہ کیسے چیک کرے گا. پہلے ہمارے مدنی مذاکرہ لکھنے کی ترغیب تھی، پھر میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا یار یہ لکھ تو رہے ہیں، کبھی کبھی دیکھے نا میں نے کبھی کہ لکھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی مطلب ہے کہ میں پورے مدنی مذاکرے لکھتا ہوں یا فلاں پورے مدنی مذاکرے لکھتا ہے. ابھی شارٹ ہینڈ کی تعلیم لی تھی، فقہ جانتا ہے، کیا کیا آتا ہے کہ یہ لکھتا ہے. اب ربیع الاول آ رہا ہے نا انشاءاللہ، 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے. تو ربیع الاول بولنا کس کس کو آتا ہے؟ اس کا بہت تجربہ ہو گیا مجھے، سب کو نہیں آتا. ربیع اول بولتے ہیں. السلام علیکم لکھنا نہیں آتا، میم کے بعد واو لکھتے ہیں، السلام علیکم اس طرح لکھتے ہیں، سب نہیں مطلب لکھتے ہیں. اب سلام لکھنا آتا نہیں ہے، ربیع الاول بولنا آتا نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا آتا نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درست پڑھنا آتا نہیں ہے. اب یہ مدنی مذاکرہ لکھ رہا ہے. اب اس میں مسائل ہیں، اس کی بعض اوقات کئی صورتیں بیان کی جاتی ہیں. آپ ایک صورت لکھو گے شارٹ ہینڈ کی تو زیادہ تر سب کو مطلب وہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور یہ دینی باتیں شارٹ ہینڈ اس میں چلے گا نہیں. اتنے حافظے کا ہیں کہ آپ نے پوائنٹ لکھا تو پورا مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا، وہ تو پھر رضوی حافظہ چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کا حافظہ تھا کہ ایک بار کتاب پڑھ لیتے تھے تو پوری یاد ہو جاتی تھی. اپنے 100 بار کتاب پڑھیں تو شاید 100 عبارتیں بھی یاد نہیں ہوں گی اس کتاب کی اپنے حافظے سے. اس لیے مدنی مذاکرے لکھنے کی تو میں نے تو کئی بار منع کیا ہے، آج پھر منع کرتا ہوں. مدنی مذاکرے نہیں لکھنے. ہاں کوئی مفتی صاحبان ہیں، واقعی مفتی ہیں سمجھے، وہ اگر لکھنا چاہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن عام لوگوں کو یا علماء ہیں، خالی درس نظامی کر لینا یہ عالم ہونے کے شرط نہیں ہے، کافی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم کا عالم دین ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کی باریکیوں کو، تو وہ لکھتا ہے تو وہ الگ بات ہے سمجھے. مستثنیات تو ہوتے ہیں، لیکن جنرل جو اسلامی بھائی جس کو میں نے کہا ربیع الاول کو ربیع اول بولتا اور وہ لکھ رہا ہے یار، تو خدا جانے کیا کیا لکھے گا وہ. تو معاف کرنا مطلب جو لکھا بھی ہو، اگر کوئی مفتی صاحب چیک کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں ہوں مفتی صاحب، مثلاً دارالفتہ اہل سنت والے اگر چیک کر کے آپ کو تصدیق کرتے ہیں تو اس کو باقی رکھیں، ورنہ ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت بڑا سمندر ہے، شیطان کو بھی ڈبو دیں تو شاید اوپر نہ سکے، اتنا بڑا سمندر ہے. الحمدللہ تو اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کو رکھنا نہیں ہے، ورنہ آپ کے بعد کوئی اور پڑھے گا اور غلط سلط مسئلے لکھے ہوں گے تو بیچارہ وہ کہیں آزمائش پہ آ جائے گا. اسی طرح غلط سلط لوگوں کی کتابیں بھی ہوتی ہیں گھروں میں، اور اپنے کو یوں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اس پہ کوئی ایسی تحریر لکھ دیں کہ یہ کتاب فلاں مذہب کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کے بعد گمراہ نہ ہو جائے اس کو پڑھ کے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا. اہل علم ہوتے وہ کتابیں رکھتے ہیں ایسی، ان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی ہر کتاب پر لکھ دیں کہ یہ کتاب بعد میں کسی عالم دین کو تو دی جا سکتی ہے، لیکن اولاد اگر عالم نہیں ہے تو وہ اس کو کھول کے دیکھے بھی نہیں. ایسی کوئی صورت بنانی چاہیے کتابوں کے تعلق سے، ورنہ تو ایمان چلا جائے گا، ہاتھوں ہاتھ خبر بھی نہیں ہوگی.
खुदा न खास्ता हाथों हाथ नहीं, इसकी रातों रात बोलते हैं, यानी रातों रात ईमान चला जाएगा, खबर भी नहीं होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमें मतलब यानी कि बस ईमान हमसे जुदा ना हो, हर वक्त ईमान हमारे हमरा रहे। दुनिया की दौलत जुदा हो जाए नो प्रॉब्लम, फिर आ जाइए, ईमान ना जाए हमारे हाथ से। ये सबसे बड़ी दौलत और अनमोल है ईमान, और अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करने वाला है। हुजूर कोई सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, एक शख्स अपनी तहरीर खुद लिखता है तो उसमें बसा औक़ात गलतियाँ उसे हो जाती हैं। अब कोई शख्स किसी का कहा हुआ लिख रहा है तो उसमें गलतियों का इम्कान ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा अगर कोई किसी की तहरीर बता रहा है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ने यूँ कहा था, ये देखो इनका लिखा हुआ है, और उसके अपने हाथ का लिखा हुआ, तो उस पर यकीन मेहरबानी करके ना किया जाए। इसी तरह क्योंकि ये तो चलो उसने सुन कर लिखा, यहाँ तो आप उस बात पर भी यकीन कर लेते हैं कि यानी मिसाल के तौर पर किसी का क्लिप आ गया आपको, अब 1-1.5 मिनट का क्लिप आया, ओए ये क्या कह दिया उसने। अरे भैया, आप जब भी ऐसा कोई क्लिप आए तो मेहरबानी करके इसका ओरिजिनल क्लिप मंगवा लिया करें कि भाई इसका ओरिजिनल क्लिप हमको भेजो, हम ओरिजिनल क्लिप सुनना चाहते हैं। जब तक पूरे के पूरा बयान ना सुन लें, पूरे का पूरा बयान, उसके भी आगे पीछे नहीं, हो सकता है कि इसकी वजाहत बहुत पहले आ गई हो या इसकी वजाहत बहुत बाद में आ रही हो। जब तक पूरी गुफ्तगू किसी की ना सुन ले, मेहरबानी करके आप उस पर तबसरा ना करें, उस पर कोई राय कायम ना करें, उस पर कोई अपना क्लिप ना बनाएं। बेकार आप ही की अपनी बेइज्जती होगी जब आपको कोई इसके ओरिजिनल क्लिप भेज देगा कि यार ये आपने क्या करा, तो या फिर उससे डायरेक्ट रब्ता कर लिया जाए कि ये जो आपने कहा है तो आपका इसका मकसद क्या था। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसका भला होगा, दूसरों को भी इसका भला होगा। एक साहब ने किसी को फ़ोन किया था, जी यार आपसे मुझे ये तो उम्मीद नहीं थी, भाई क्या हो गया, ये को करने की बात है जो आपने की, भाई क्या हो गया, कौन हो आप, ठीक है मैं आपको सुनता हूँ मगर आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। ओ भाई कुछ बताओ भी तो सही, मैंने ऐसा क्या किया है, आपने फलां शहर में जाकर तकरीर में ये कह दिया। अगला बोलता है 2 साल हो गए मैं उस शहर में गया ही नहीं हूँ। अच्छा उधर माजरत गलती हो गई, किसी और का नाम होगा, ठक करके उसे फ़ोन रख दिया। अब ऐसी शर्मिंदगियाँ जिसको उठाने का शौक़ हो तो वो फिर वो हरकतें करता रहे। तो मेहरबानी करें, ये सोशल मीडिया खेलने के बजाय एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सीखें। ये वाकई यानी हमारे साथ हम लोग तो इस मामले में मजलूम हैं। खुद मेरे भी मतलब यानी कि वो आगे पीछे से निकाल के थोड़ा टुकड़ा डाल देते हैं और मतलब ये वायरल करते हैं, देखो ये क्या बोल दिया इसने, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, बाज़ औक़ात मतलब खाली बिला उन्वान दे देते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है। अब ये कि जैसे कुरानी आयत है, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत जाओ जबकि तुम नशे में हो। अब सिर्फ ला तक़रबुस्सलाह ये लिख कर कोई देते तो कुरान में तो है कि नमाज के करीब मत जाओ, तुम क्या मस्जिद बना के बैठ गए हो। तो एक जाहिल आदमी होगा तो वो तो बोलेगा हाँ यार कुरान की आयत है, ओ हो ये क्या मसला है, मस्जिदें कैसे बन गई, नमाजी क्यों नमाज पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। एक बात है समझाने के लिए, तो इसलिए कि आगे क्या ये भी तो देखो यार कि नशे की, जबकि तुम नशे की हालत में हो, आयत ये है। तो इस तरह मतलब ये कि अधूरी बातें करके जो ये इनके पेट में दर्द कुछ और होता है। जैसे कि ये या रसूल अल्लाह बोलता है इसको करो बदनाम, अब इसका टुकड़ा डाल दिया कि लोग इससे बदन होंगे तो वो या रसूल अल्लाह कहना छोड़ देंगे, माज़अल्लाह। तो ऐसा नहीं होता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो इसलिए इस तरह के क्लिप अगर अधूरे अधूरे आप सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए वो या तो इसको सुने ही नहीं है, खुदा ने कहा था कि भाई सुनना पड़ गया तो फिर पूरा तलाश करेंगे इसका आगे पीछे क्या है, पूरा सुने तो वजाहतें होती हैं आगे पीछे, या जुमला ही अधूरा होता कट करके कट जाता है। अब तो तस्वीरें और अब तो ऐसा मतलब सिस्टम बन गए टेक्नोलॉजी, ये क्या क्या मतलब मुझे दिखाते हैं इससे गले मिल रहा है उसके गले मिल रहा है दिखाते हैं, कभी कभी मैंने देखे हैं। तो वो मतलब सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया है। तो कभी कोई ऐसी नापसंदीदा तस्वीर किसी भी सुन्नी आलिम की देखें या किसी भी अच्छे आदमी भले मानस की देखें तो आंखें बंद करके ये एतमाद न कर लिया करेंगे यूं ये इसके साथ बैठा हुआ है, ये उससे मुस्कुरा कर हाथ मिला रहा है। अरे भाई मुस्कुरा कर हाथ तो ही मिला रहा था किसी और से, ये कट मारा है और उसको खड़ा किया है और दोनों को जोड़ दिया है।
اور یہ خود ہنس رہا ہے، لیکن جو گناہ کر ہنس ہنس کے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا اور روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. یہ جہنم کا سامان کر رہے ہیں سے لوگ، پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، کہ کسی کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ مطلب یہ جو حق بیان کرتا ہے اس سے ہٹ جائیں. لیکن ایسا کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور جشن ولادت کی بھی کیسی دھوم مچ رہی ہے الحمدللہ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے تو وہ عرض کرنا تھا، وہ کئی بار یاد آئے پھر بھول گیا میں، کہ پچھلے سفر شریف میں بھی چونکہ یہ ماہ رضا اعلی حضرت کا مہینہ ہے تو 25ویں شریف کو یوم رضا اعلی حضرت کا عرس مناتے ہیں، اور ہم نہیں مناتے، لاکھوں کروڑوں مسلمان مناتے ہوں گے، بلکہ مناتے ہیں، بے شمار مسلمان مناتے ہیں. تو ہم نے پچھلی بار بھی مشورہ دیا تھا کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے. تو اس بار بھی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ، آپ کو مطلب 12 منٹ شاید لگیں گے، 25 بار پڑھ لو گے. تو 25 بار روزانہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کی نیت کیجئے، اور اس کی کارکردگی نیک اعمال، اصلاح اعمال شعبہ جو ہے اصلاح اعمال، اس کے ذمہ دار کو پیش کیجئے. تو یہ جمع کر کے انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے کو بتایا جائے گا کہ کتنی نیتیں آئیں انشاءاللہ. تو یہ 25ویں سفر تک ڈیلی، آج سے آپ یہ رات پڑی پوری آپ کے پاس، کل کا دن پڑا ہے، تو کوشش کیجئے میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے. شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قل ہو اللہ کی پوری صورت پڑھی، اب ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر قل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے. اور ایک قل ہو اللہ شریف جو پڑھے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو 25 پر کتنا ہو گیا؟ 8 سوا 8 قرآن شریف اور 1/3 اور. تو الحمدللہ اعلی حضرت کے ایصال ثواب نیت سے یہ پڑھنا اور ایک پیغامات دینے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ایک ویڈیو دکھا دے حضور، آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت، جب آپ نے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 مساجد بنانے کا اعلان کیا تو ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کے طلباء نے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 چوک درس دینے کی نیت کی. اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے ہاں کے فرسٹ ایئر کے طلباء نے اکیلے اپنی کلاس سے 1500 چوک درس دینے کی نیت کی، اور الحمدللہ ان 2 ہفتوں میں اب تک 400 سے زائد چوک درس دے چکے ہیں. آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اور اگر پیارے امیر علیہ سنت ایسا ہو جائے کہ اوورآل دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران، تمام عاشقان رسول یو سی وائز وارڈ وائز 1500 چوک درس دینے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہر طرف دھوم دھام مچ جائے گی. اور ہر چوک درس میں یہ اعلان کرتے چلے جائیں کہ اس سال جو جشن ولادت ہے وہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے. تو امید ہے کہ ہر مسلمان، ہر عاشق رسول اس سال کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائے گا. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ، یہ کراچی کا جامعۃ المدینہ ہے، انہوں نے تو بڑا کمال کر دیا یار. 1500 درس فیضان سنت کے، اور پھر یہ کہ بعضوں نے تو کتنے سینکڑوں تو دے بھی دیے انہوں نے. کیا بات ہے مدینہ کی. تو دیگر جامعات المدینہ والے بھی آگے بڑھیں، میرے مدنی بیٹو ہمت کرو، اور سب اپنے اپنے درجے کے تعلق اپنی کلاس کے حساب سے مطلب
तकसीम कर लें, आपको 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक, आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक ये 1500 पूरे करने। एक दिन में तो नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कर लो, ठीक है ना। तो सब इस काम में लग जाओ तो बहुत सारे फालतू कामों से बच भी जाएंगे और नेकी की दावत की धूम भी मचेगी। और जल्दी जल्दी जामियातुल मदीना वाले खुशखबरियाँ दें कि इंशाअल्लाह हमारे हर जामियातुल मदीना में इंशाअल्लाहुल करीम 1500 दर्स फैज़ान सुन्नत दिए जाएंगे। अब फैज़ान सुन्नत से दें या फिर जो रिसाले दावत इस्लामी के मरकज़ मजलिस शूरा ने पास किए हैं उनसे पता होता है इनको कहाँ से दें दर्स। मसलन ये कि सुबह 12 रिसाला है मकतबतुल मदीना का, इससे भी दर्स देने की इजाज़त है। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर जो तज़किरा है इमाम अहमद रज़ा, इससे भी देने की इजाज़त है। तो यूँ मतलब ये कि जिन रसाइल से इजाज़त है देने की तो उनसे भी दें, जिन किताबों से इजाज़त है, ग़ीबत की तबाहकारियाँ, नेकी की दावत, फैज़ान नमाज वगैरह, इनसे भी दें। हाँ, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इनसे हम लोग इजाज़त नहीं देते दर्स देने की कि ये बहुत यानी कि ये बारीक है और इसमें सिर्फ कोई मुफ्ती हों वो दर्स दे सकते हैं। आम आदमी इसमें दर्स देगा तो हो सकता है भूल कर जाए, मामला कुफ्र ईमान का है ना, तो ये हम आवाम को इजाज़त नहीं देते दर्स देने की। और दीगर जो दर्स देते हैं ना किताबों से रिसालों, वो भी खाली पढ़कर सुनाना होता है, चूँकि चुनाचे और खुलासे की इजाज़त नहीं होती, ये भी ज़हन रखिएगा। बस एज इट इज़ पढ़ के सुना दें आप। तो इंशाअल्लाह मुझे खुशखबरियाँ भेजें कि कौन कौन सा जामियातुल मदीना, खाली कराची नहीं, खाली पाकिस्तान नहीं, ये दरख्वास्त पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया में 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि आइंदा जो रबीउल अव्वल शरीफ में 12 तारीख आएगी, सुबह सादिक आएगी, बीबी आमिना के घर अल्लाह का नूर जो खुसूसी तौर पर नाजिल होगा और हमें अता होगा, वो 1500वां जश्न विलादत होगा। तो उसकी तैयारी में हम अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारी 1500वां जश्न विलादत मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, दिल गमखार की आमद मरहबा, शाहे अबरार की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा, मरहबा। हुजूर, तो इस तरह और भी माशाल्लाह इसमें इजाफा हो सकता है। 15 के अदद से अगर हम लें, मिसाल के तौर पर 1447 से लेकर 1448 पूरे 12 माह के अरसे में दावत इस्लामी के जितने भी 12 दीनी काम बशुमुल जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कुछ ऐसे अहदाफ मिलते हैं, सब में 15% इजाफे का भी अगर तय हो जाए कि 15% इजाफा, कम से कम 15% इजाफा तमाम दीनी कामों में और तमाम दिए गए दीनी कामों में किया जाए तो इसका भी फ़ायदा होगा। और इनफरादी तौर पर भी अगर आप इसमें कुछ इरशाद फरमाएं कि कौन क्या क्या ऐसा 15 के साथ 15 के अदद के साथ कर सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला आशिकान रसूल क्यों कोशिश करेंगे आका के जश्न विलादत की खुशी में नेकियां करने की। सुभान अल्लाह। तो रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिन खासकर 1500 दुरूद शरीफ अगर रोज़ाना पढ़ने की नीयत कर लें, 1500 दुरूद शरीफ, बल्कि पूरा माह रबीउल अव्वल पढ़ लें 1500 दुरूद शरीफ रोज़ाना। और क्या ही अच्छा हो कि कारोबारी इस्लामी भाई जो हैं ये भी आगे बढ़े ना, कि 12 दिन तक सादात किराम को आधी कीमत में हम देंगे। कि इनके नाना जान का जश्न विलादत है 1500वां, ठीक है ना। तो 12 दिन चांद रात से लेकर 12 दिन तक सादात किराम के लिए 50% डिस्काउंट। एग्री हैं? नहीं है? चलो तो आपकी मर्जी, हस्बे तौफीक दे दें, हस्बे तौफीक दे दें। और गरीबों को भी इस तरह 25वीं शरीफ का महीना चाहे तो 25% डिस्काउंट दे दें। और बाकी हर एक को चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक 15% डिस्काउंट। समझ में आता है? 15%। अच्छा, अब ये कि बाज़ आइटम ऐसी होती है जिसमें नफ़ा इसको 5% मिलता होगा, 10% मिलता होगा, ये भी होता होगा। तो जिन तिजारती आइटम में, जिस वैरायटी में
آپ کو یوں لگتا ہے کہ 15% دینے سے مجھے نقصان نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ میرے کو بچے گا, تو اس میں 15% کر دیں, ورنہ کچھ نہ کچھ کسی میں کچھ اس طرح کر لیں. لیکن جن کے نانا جان کی جشن ولادت ہے ان سادات کرام کو فوکس کرنا ہے آپ کو. سید صاحب آ گئے, سبحان اللہ, ہو سکے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں احتراماً اور ان کو پیش کر دیں. چاہے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ مالی طور پر, تو ان کو بے شک آپ تحفہ پیش کر دیں, ہدیہ دے دیں. ان کے نانا جان کے صدقے میں اگر آپ کو برکت نہ ملے نا تو مجھے کہنا, میں آپ کو سیدوں کے ساتھ تعاون کرنے کی کچھ روایتیں سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے کنز المدارس بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ اور دار المدینہ میں بھی یہ جو 1500 کے تعلق سے جو درس اور نیکی کی دعوت کا جو ہے انشاءاللہ یہ تمام اداروں میں نافذ کیا جائے گا. کنز المدارس بورڈ کے جو ہمارے بڑے ہیں رکن شورا جنید مدنی, انہوں نے سب کے تعلق سے اپنی تحریر بھیجی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اچھا, یہ اپنے اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادات کرام کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب, یہ سادات کرام اولاد عبد المطلب میں شامل ہیں, تو جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا صلہ یعنی بدلہ دنیا میں نہ پائے, میں بنفس نفیس روز قیامت اس کا صلہ یعنی بدلہ عطا فرماؤں گا. یہ فتح و رضویہ شریف میں 21ویں جلد میں یہ روایت لکھی ہے. نانا حسنین صاحب قبلتین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا. حوالہ تاریخ ابن عساکر حدیث نمبر 9884. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک تو 15 کا ڈسکاؤنٹ اور اس میں آگے پیچھے جو بھی میں نے عرض کیا, اس کے علاوہ حاجی عمران کو آپ یاد دلا دیں. درود پاک بھی آپ نے فرما دیا, ماشاءاللہ سادات کرام کا بھی آپ نے فرما دیا, کوئی دینی کاموں کے تعلق سے بھی اللہ کی شکر ہے ترکیب بن گئی ہے. تو اب یہ کہ جو جتنا حضور اس میں بہتر سے بہتری لا سکے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ 15 کا عدد آپ کو اس لیے کہ مقدس عدد ہو گیا, یہ ویسے بھی شعبان کی 15 تاریخ ہے, مشہور ہے, یہ بھی ہمارا مقدس دن ہے. 15 کا عدد مقدس ہے, تو 15 تو یاد دہانی ہوتی رہے بھائی کیوں 15, تو بھائی 1500واں جشن ولادت, اس لیے مطلب ہم نے یہ 15 کو فوکس کیا. یہ اس طرح یاد ہوتی رہے گی اور ایسا جشن ولادت منانا ہے, ایسا اس بار تو منانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, ایسا منانا ہے کہ شیطان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. جدھر جائے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے, یہ کان بند کرے سمجھے تو سر پھاڑ کے اس کے دل میں اتر جائے, کلیجہ پھٹ جائے اس کا کہ یہ اب اس قوم کو ہو کیا گیا ہے. میں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن یہ تو سرکار کے پیچھے ہی چلتے ہیں, مطلب ہٹتے ہی نہیں, یہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں ہٹیں گے, یہاں تک کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. مرکزی جامعۃ المدینہ 15 کا عدد آپ بناتے رہے, جیسے 15 بار درس کا مطلب یہ آپ نے بھی کلپ دیکھا, 1500 بار درس دیں گے 1500 طلباء کرام مل کے, تو یہ بھی ایک 15 کا ہی عدد فوکس کیا نا انہوں نے. مدینہ یہ آپ غور کرتے رہیں آپ کہ کس طرح کرنا ہے آپ کو. کوئی یعنی اگر ہمت کرتا ہے تو ماشاءاللہ حفاظ کرام کی کمی نہیں ہے کہ میں ابھی سے شروع کرتا ہوں اور 12 ربیع الاول تک 15 قرآن کریم ختم کروں گا میرے آقا کے حصہ ثواب کے لیے. مدینہ جشن ولادت منانے کا بہترین انداز, یہ بھی پاس ہے یہ انداز,
कोई नियत करे मैं 1500 नवाफिल अदा करूंगा आका के इसाले स्वाब के लिए, तो कोई ये भी कर सकता है। तो यूं मतलब जो कर सकते हैं आप, 15 गरीबों को राशन दिला दूंगा मैं। न्याज बॉक्स भी इंशाल्लाह वो बांटने होते हैं, हम भी बांटेंगे इंशाल्लाह। 1500 न्याज बॉक्स इंशाल्लाह मैं बांटूंगा। मैं बांटूंगा, मुझे साईं भाइयों ने कहा कि हम देंगे आपको, इन मानो कर इन देंगे मुझे, वो अब मेरी होगी मिल्क। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 दिन तक मदनी मुज़ाकरे आते हैं, 12 रातें मदनी मुज़ाकरे। इन रातों में इंशाल्लाह मैं न्याज़ें बांटता रहूँगा, न्याज बॉक्स, समझे। तो 1500, तो आप अगर कर सकते हैं, 1500 नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 115 कर लेना, 15 कर लेना। तो जितना हस्ब तौफीक न्याज भी बांटें, वो जो भी हो शरीयत के मुताबिक हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, रिया के लिए, दिखावे के लिए, अपनी वाह करवाने के लिए ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मकतबतुल मदीना की तरफ से ऐलान आया है कि 15% इंशाल्लाह 19 अगस्त से 7 सितंबर तक ये इसमें जश्न विलादत का भी सिलसिला हो जाएगा, और 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी है। सुभान अल्लाह। और ये कि वो मुझे कुछ और भी बताना है आपको। मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम साहब का एक मतलब बहुत बड़ी काविश है, मारिफतुल कुरान अला कंजुल इरफान, मारिफतुल कुरान अला कंजुल इरफान। तो ये बेहतरीन मतलब यानी कि तफसीर है। मैं इसकी आपको खूबियाँ अर्ज करता हूँ, जो है ना एक मुख्तसरन कि इनमें क्या क्या उन्वान आते हैं। कुरान करीम लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने के लिए मकतबतुल मदीना की एक बाकमाल पेशकश मारिफतुल कुरान जदीद और बेहतरीन अंदाज में पेश की गई है। इसमें 2 किस्म के तर्जमे शामिल हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा और बा मुहावरा तर्जमा। एक तो लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जमा है, दूसरा बा मुहावरा, यानी इसको मतलब अल्फाज को सेट करके, जो कुरान शरीफ की फसाद का तो कोई यानी इनकार ही नहीं है, लेकिन उर्दू में जब करने जाएंगे तो अल्फाज ज़रा हर ज़बान के अपने अपने अंदाज होते हैं, तो अरबी के अपने अंदाज हैं, तो वो लफ्ज़ टू लफ्ज़। फिर नीचे हमारे अंदाज में उर्दू में जो जिस अंदाज में उसलूब है, तो यूँ मतलब समझ में हमें ज़्यादा आसानी से आएगा। तो ये भी है इसमें तर्जमा, पढ़ते भी जाएं और समझते भी जाएं। शानदार और खूबसूरत ग्राफिक्स, रंगों की तरतीब, जिस रंग में आयत उसी कलर में उसका तर्जमा। और हकीकत तो ये कि जो इसको पढ़े सही मानों में वही इसकी अहमियत को समझ सकता है। मारिफतुल कुरान का तोहफा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब को दें ताकि इनके घरों तक भी ये फैज़ान पहुँचे। ये सेट 3 जिल्दों पर 3 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। हर जिल्द में 10 पारे शामिल हैं, यानी मुकम्मल 30 पारे। पहली जिल्द इसके सफ़ात हैं 816, दूसरी जिल्द सफ़ात 832 और तीसरी के 852। तो कुल सफ़ात हो गए 2250 और कीमत 7500, और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इस पर। तो डिस्काउंट वैसे इसकी जो हदीया इसका 7500 है, लेकिन ये कि डिस्काउंट के बाद ये बन जाएगा 6500। तो इसको ज़रूर लीजिए। और ये शामिल ना कर लें हम कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले ये मुबारक जो है कुरान करीम, इसको आप ख़त्म कर लें। या अल्लाह पाक जो कोई रबीउल अव्वल शरीफ 1447 हिजरी ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ 1447 हिजरी जो कि 1500वां जश्न विलादत है, इस तक ये मारिफतुल कुरान पूरा ख़त्म कर ले, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, इलाहुल आलमीन उसका सीना कुरान के उलूम से माला माल कर दे। फैज़ान कुरान के सदक़े अल्लाह पाक माँ बाप समेत उसको, उसके सारे ख़ानदान को बेहिसाब बख्श दे। या अल्लाह पाक
وہ حاجی نہ ہو تو حاجی بن جائے, مدینے کا مسافر بن جائے. اے اللہ پاک دنیا میں جب تک زندہ رہے کسی کا محتاج نہ ہو. اے اللہ پاک صرف تیرے در کا محتاج رہے. الہ العالمین کے روزی روزگار میں بھی خیر و برکت ملے, اور جو اس کو تقسیم کرے ائمہ کرام تک پہنچائے, خطیبوں تک پہنچائے, علماء تک پہنچائے, عام عیسائی بھائیوں تک پہنچائے, عیسائی بہنوں تک پہنچائیں, جس تک پہنچائیں, اور اس کو خوب بانٹیں. کم از کم ایک تو ضرور بانٹیں, ورنہ 1500واں جشن ولادت ہے تو اس کی خوشی میں جو 15 یا 115 یا 1500 تقسیم کرے. الہ العالمین اس کی قیامت تک جو نسلیں آئیں گی اس میں ایک بھی غیر مسلم نہ ہو, سب کے سب مسلمان عاشقان رسول پیدا ہوں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا جان نے مدنی مذاکرے میں 115 پودوں کا ذہن دیا, تو الحمدللہ 115 پودوں کی ترکیب بنا دی ہے. بابا جان میرے ماں باپوں کے نہیں, میرے اہل کے نہیں, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. آمین. اللہ پاک آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو جنہوں نے یہ پودے لگانے کے سلسلے میں تعاون کیا اور FGRF کے ساتھ, اور ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے. اور میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ 115 درود شریف کا تحفہ دوں گا اس سال ثواب کا, جو 115 پودے لگانے کے لیے مطلب ہے کہ نیت کرے اور جمع کروا دے پیسے. تو مجھے 41 اب تک نام ملے, تقریباً 41 نام غالباً انہوں نے جمع بھی کروا دیے. میں نے بھی الحمدللہ درود شریف پڑھ لیے. اب وہ لکھے ہوئے میں نے خاص ان کے لیے جو درود شریف پڑھے, تو وہ ہو سکتا ہے پورے ہو گئے ہوں گے. میں ابھی اس سال کر دوں گا 115 ایک کے لیے, 115 پودے والے کے لیے 115 درود شریف. لیکن نیت یہ کی ہے میں نے کہ سارے کے سارے درود شریف کا ثواب میں ان سب کو ایصال ثواب کر دوں گا, اور جو ایک بھی پودا لگائے گا ان کو بھی ایصال ثواب کر دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو کسی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت أستغفرك استغفرك وأتوب إليك. واتوب صلوا الیک. على الحبيب. صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد. علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس جگہ اسلام لائے اس کا نام بتائیے. سوال نمبر 2، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ کس حالت میں جہنم میں داخل ہوگا. سوال نمبر 3، کس کے ساتھ بھلائی کرنے والے کا بدلہ قیامت کے دن خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اس ٹائم میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. مغفرت کروانے کا آسان عمل. تابعی بن صحابی نبی حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے بخش دیا جاتا ہے، اور جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے. حوالہ شکر کی برکتیں صفحہ نمبر 6. یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شکر کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا، اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شکر کی برکتیں اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. نعمتوں کی یاد سے محبت الہی میں اضافہ، ہلاکت سے محفوظ، ایک شخص کی برکت سے سب کی حاجتیں پوری، وظائف کے اثر کرنے میں شرائط اور بہت کچھ. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113927 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ روحانی و طبی علاج، جس سے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ روحانی و طبی علاج، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 12,60,273 1,260,273. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 6,73,000 6,73,000. مجموعی کارکردگی 19,33,273 1,933,273. 19 جولائی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک کے لیے کتنا وظیفہ مقرر فرمایا تھا؟ جواب 500 درہم. سوال نمبر 2، جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جواب شیطان کی طرف سے. سوال نمبر 3، جماہی آئے تو دل میں کیا خیال لانے سے جماہی رک جاتی ہے؟ جواب انبیاء کرام علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی تھی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد فاروق اتاری، خیبر پختونخوا; محمد بلال توفیل، ایبٹ آباد; حسان محمود مرکزی، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی; محمد توقیر اتاری مدنی، منڈی بہاؤالدین; علی حسن کوہاٹ، بنت علی شان، ملتان; بلال اتاری، منچن آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام علی حسن کوہاٹ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. کچھ جی
پیر دعوت اسلامی الیاس قادری صاحب اور ان کی پوری جماعت جشن عید میلاد النبی کے 1500 سال پورے ہونے پر بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور پاکستان میں جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی منائیں، تاکہ پوری دنیا میں میسج جائے کہ پاکستان میں جو عاشقان رسول ہیں وہ کس طرح سے محبت سے پیار سے یہ جشن مناتے ہیں۔ میرا نام رحمت اللہ محسود ہے۔ انشاءاللہ 1500 سالہ جشن میلاد بھی ہم اپنے علاقوں میں بھرپور طریقے سے منائیں گے، اور امیر اہل سنت نے 1500 مساجد فیضان میلاد کے نام سے تعمیر کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس میں ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، دوستوں کو ترغیب دیں گے اور تعمیر کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کار خیر میں سب سامعین کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما یا اللہ پاک۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین و محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ، غوث العظم، غریب نواز، صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر الافاضل سیدی قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، بالخصوص جو عاشقان رسول 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں، کم از کم اپنے گھروں پر 15 بلب روشن کریں، 15 جھنڈے ممکنہ صورت میں لگائیں، اور 15 نیاز باکس کم از کم تقسیم کریں۔ ان کو بھی یا اللہ پاک یہ سارا ثواب عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ پاک جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہوں، مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بنے، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں۔ مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین ہم سب کا نیکیوں میں دل لگ جائے، پکے نمازی بن جائیں، سجدوں کی لذتیں نصیب ہو جائیں۔
الہ العالمین جنہوں نے اس سال حج کیے ان کے حج قبول ہو جائیں، مدینے کی حاضریاں قبول ہوں، جو عمرہ کرنے میں مشغول ہیں ان کے عمرے قبول ہو جائیں، مدینے کی حاضریاں قبول ہوں، اور جو مدینے کے لیے تڑپتے ہیں ان کو مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ پاک، مرنے سے پہلے ایک بار ضرور ہمارے عاشقان رسول مدینہ دیکھ لیں، عمرہ شریف کر لیں، تیرے کرم سے کاش حج کر لیں۔ الہ العالمین سب پر اپنی رحمت فرما۔ الہ العالمین جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں، جن کے گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں، جو بے گھر ہیں ان کو اچھے گھر مل جائیں۔ یا اللہ پاک جو کرائے کے گھروں میں ہیں، کرائے نہیں بھر سکتے، یا اللہ پاک ان کو ایسی آمدنی ہو جائے کہ یہ کرائے بھر سکیں۔ اے اللہ پاک، اس کمر توڑ مہنگائی اور آمدنی کم والے جو ہیں بیچارے، اے اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں۔ الہ العالمین سب پر رحمت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت ہو جائے، ساری امت اے اللہ پاک خوشحال ہو، دکھی سکھی ہوں، پریشان حال خوشحال ہوں، سب پر رحمت کی نظر اور رشتے کی رکاوٹیں دور ہوں۔ اے اللہ پاک امن و بھائی چارے کا، یا اللہ پاک امن و بھائی چارے کی فضا قائم ہو، آپس کی دشمنیاں ختم ہوں، بد اخلاقیاں بد کرداریاں ختم ہوں۔ اے اللہ پاک جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی دل آزاریوں کی عادتیں نکل جائیں، اور اے اللہ پاک ہم نے جو بھی گناہ کیے سب معاف ہو جائیں، جن کی تلافی ہے وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جن کے حق تلف کیے ان سے معافی مانگنے یا ان کے حقوق جو ہیں رہتے ہیں وہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دنیا سے ہم جائیں تو صاف ستھرے ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کاش مدینے میں ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، جنت البقیع مدفن بنے جنت الفردوس میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پڑوسی بن جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا خدا اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں۔ یا خدا مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مولا، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، وہ زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ موجزن تحریر میں علم کا چشمہ ہوا ہے، موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا، اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا۔ فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔